عجیب عجیب قسم کے نیٹ کے اوپر پرانک چل رہے ہیں، اور اس میں زیادہ تر ہے کیا چیز؟ زیادہ تر ایمان والے کو تنگ کرنا ہے۔ مسلمان بھی اس میں ملوث ہو گئے نہیں ہو گئے؟ کبھی کوئی باجا بجا رہا ہے، کبھی کوئی کیا بجا رہا ہے، اور میں رات اس کو دیکھ کر ہنس رہے ہوتے ہیں، تو اس کی جو مسلمان بھائی کو اذیت پہنچائی ہے، اس اذیت کے اندر میں بھی شامل ہو رہا ہوں، اس کو دیکھ کر میں ہنس رہا ہوں، خامہ خائی کا گناہ لے رہا ہوں، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ، یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نے شرارتن، سمجھی گئے اس کو، ایک صحابی نے شرارتن ایک ساتھی کی چپلوں کو چھپا دیا، شرارتن چھپایا۔ اب وہ چپلیں تلاش کر رہے ہیں، اور یہاں پر یہ ہنس رہے ہیں کہ دیکھو بھائی کتنا مزہ آ رہا ہے، وہ چپلیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں، ہم بھی ایسا کرتے بازو کر کوئی نہ کوئی چیز چھپا رہے ہوتے، تنگ کر رہے ہوگے نا۔ شرارتن چپلوں کو چھپایا تھا، تو آخر میں وہ چپل نکال کر ان ساتھی نے دے دی، بولا میں تو مذاق کر رہا تھا آپ سے، یہ نہیں چپلیں، مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا آپ ڈھونڈ رہے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم نے کام کیا ہے نا، یہ بہت بڑا ظلم عظیم کیا ہے، یہ ظلم عظیم ہے۔ لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں ظلم عظیم فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، صحیح ہے نا؟ یہ شرک کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں ظلم عظیم فرمایا، یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ یہ جو تو نے ایک مسلمان بھائی کی چپل چھپائی تھی نا، یہ تو نے ظلم عظیم کیا، یہ کیوں کیا تم نے؟ مسلمان کی غلطیوں کو تو تعویل کرنی تھی، اور مسلمان کی جب غلطی ہو جائے غیر دانستہ طور پر، تو ان کو ایسا کانفیڈنس قائم کرنا تھا کہ وہ اطمینان میں آ جائے۔ یہ ہے اصل دین ہمارا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے میں، ایک عورت آئی، فرمایا میں امیر المومنین سے ملنا چاہتی ہوں، تو اس کو اندر بھیج دے، یہ اندر چلی۔ بڈھی تھی، بیٹھتے بیٹھتے کیا ہوا، اس کا ریل خارج ہو، گیس خارج ہو گئی، اور جس کی آواز تیز تھی، بیٹھ تو گئی لیکن شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو جانچ لیا کہ بھائی اس کی کیفیت بدلنے لگ گئی ہے اور یہ شرم کر رہی ہے، تو اس نے بات کرنا شروع کی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میرے کو آپ کی بات آواز سنائی نہیں دے رہی، تیز بولے، میرے کو ذرا اونچا سنتا ہے، اونچا سنتا ہے، مجھے آپ کی آواز نہیں ہے۔ اطمینان دیا ہے کہ دیکھ تجھ سے جو غلطی ہو گئی، حالانکہ آداب مجلس کے خلاف ہے یہ بات، لیکن تجھ سے غیر دانستہ طور پر ہوئی یہ حرکت، غلطی ہو گئی ہے، تو اس غلطی کے اندر اطمینان دیا، کانفیڈنس دیا کہ بھئی تو غلطی اگر تجھ سے ہو گئی ہے تو اپنے اندر کوئی نہ کوئی خرابی پیدا کر لی کہ بھائی مجھے اونچا سنتا ہے، میں نے تیری کوئی آواز سنی نہیں ہے، یہ کانفیڈنس دے دیا۔ اب اس کو اطمینان ہوا، اس نے اطمینان سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اینڈ تک بات کی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ کے رجوع کا عمل ہے۔ اچھا، اس عمل سے اپنے عمل کو موازنہ کرو۔ چھوٹی سی غلطی میرے اور آپ کے سامنے ہو جائے، 4 10 20 25 لوگوں کے اندر مذاق اڑا رہے ہوتے نہیں اڑا رہے تھے، گھر میں آ کر ہی مذاق اڑا رہے یار عجیب آدمی، محفل کے اندر ایسا کام کر دیا اس نے، بھائی کوئی کام جان بوجھ کر نہیں کرتا، کوئی یہ کام جان بوجھ کر نہیں کر رہا ہوتا۔ اگر کبھی ایسی غلطی سے ہو بھی جائے
تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بھی یہی عمل اختیار کرنا ہے. کبھی بولو یار میرے کان کے اندر نا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے, ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے, پتہ نہیں آواز نہیں آ رہی 2-3 دن سے. میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچا سنتے تھے, لیکن ایک مسلمان بھائی کو اطمینان دینے کے لیے یہ بات کر دی انہوں نے. کس لیول پر جا کر کی آپ سوچو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی جو تربیت تھی نا, اس تربیت کے بھی خلاف ہے یہ بات. سچ باتیں کہتے تھے نا زبان سے, اور سچ پر چلنے کی صلاحیت تھی. لیکن ایک مسلمان کو اطمینان دینے کے لیے انہوں نے اس بات کو کیا کہ جس میں سچائی نام کی کوئی چیز تو آج یہ جو پرینک بن رہے ہیں, اس پرینک کے اندر ہوتا کیا ہے کہ کبھی کسی مسلمان بھائی, اور یہ مسلمان بھائی کو اذیت دے کر ہنسنے کا نام پرینک ہے, تکلیف پہنچا کر ہنسانے کا نام پرینک, اور اس تکلیف کے اوپر میں اور آپ دیکھ رہے ہوتے اور ہنس رہے ہوتے. تو اس نے جو تکلیف پہنچائی ہے اور ظلم عظیم کیا ہے, اس ظلم عظیم میں بھی برابر میں شریک ہو گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ جو تم نے اپنے مسلمان بھائی کو تنگ کیا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس تنگ کرنے کا جب سوال ہوگا کیا جواب دے گا, یہ بتاتے ہیں. یہ اس مسلمان صحابی سے پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے ساتھی اس قسم کے پرانک سے دور رہیں, ٹھیک ہے نا, اور دوسرے ساتھیوں کو بھی اس قسم کے پرانک سے روکے. یہ گناہ کبیرہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. میں اور آپ ہنس رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی وقتی طور پر پریشان ہو رہا ہے. یہ وقتی طور پر پریشانی کے بارے میں نے حدیث سنائی ہے. وقتی طور پر پریشانی کے بارے میں نے حدیث سنائی. وہ مذاق کر رہے تھے, ہنس رہے تھے, چپلیں چھپائی تھی, چپلیں دے بھی دی تھی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا, یہ ظلم عظیم ہے بھائی. کل قیامت کے دن جب تجھ سے اللہ سوال کریں گے اس بارے میں تو کیا جواب دے گا, یہ بتا. یہ تو پرینک کی بات ہو, لیکن ہم بھی اپنی لائف کے اندر, یہ تو ویڈیو پرینک ہے نا, ہم بھی اپنی لائف کے اندر کہیں نہ کہیں پرینک کر رہے ہوتے ہیں. کر رہے ہوتے نہیں کر رہے ہوتے, کسی نہ کسی کو ڈرانے کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں, کسی نہ کسی کو ڈرانے کے اندر لگے ہوئے, اور اس کا نتیجہ ہی خراب نکلتا ہے. وہ بھی ہنس رہا ہوتا ہے, میں بھی ہنس رہا ہوتا ہوں, یا سارے ہی اس کو دیکھ کر ہنس رہے ہوتے ہیں, اور وقتی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مزہ لے لیا. یہ اس چیز کو رواج دینے کے معاملت کے اندر ہماری غلط فہمی ہے کہ وہ بھی ہنس گیا, میں بھی ہنس گیا, اور اس چیز کو دیکھ کر سارے بھی ہنس گئے. دیکھو ہم نے کتنے لوگوں کو خوش کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر کسی چیز کے اندر ہنسی ہے ہی نہیں. میں نے ابھی شروع میں جو بات کی نا کہ ایک ہے ضرورت کا پورا ہونا, ایک ہے حکم کا پورا ہونا. تو حکم کا پورا نہیں ہو رہا, یہاں پر پورا ہونا نظر نہیں آ رہا, بلکہ ضرورت کا پورا ہونا. بھائی مجھے ہنسنے کی ضرورت تھی, ہو بھی سکتا ہے ہو یا نہیں بھی ہو, تو یہاں پر ہنسنے کی ضرورت نظر آ رہی. اگر ہنسنے کی بھی ضرورت تھی تو حکم کے مطابق تو نہیں ہنسا گیا نا, اور نہ ہنسایا گیا. تو اس کے مطابق ٹوٹل حیوانیت ہے, یہ حیوانیت ہے, یہ جانور پنا ہے, یہ انسان پنا نہیں. اس لیے اپنے معاشرے سے ان چیزوں کو ختم کرو, بلکہ اپنے ماحول سے ختم کرو, اپنے گھر کے اندر سے اس چیزوں کو ختم کرو. بھائی جب یہ چیزیں ختم ہوں گی نا
یہ بہت بڑا گناہ چل رہا ہے آج کل معاشرے کے اندر. جب یہ چیزیں ختم ہوں گی، یہ چیزیں ہمارے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. یہ جو وبائیں آئی ہیں یہ ہمیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا رہی جتنا ہی ہمارے کبیرہ گناہ میں نقصان پہنچا رہے ہیں. وبائیں میری اور آپ کے جسم کو کھائیں گی اور کبیرہ گناہ میری اور آپ کی روح کو کھا جائیں گی. دونوں میں فرق ہے. یہ فانی جسم کو کھائیں گی جو فنا ہونے والا ہے، جو یہاں باقی رہنے والا نہیں ہے، لیکن جو گناہ ہیں وہ باقی رہنے والی زندگی کو کھا جائیں گے. دونوں میں فرق ہے. اتنی ساری وبائیں لے کر، اتنے سارے گناہوں کے اثرات، اتنے امراض لے کر چل رہے ہیں اور اس کی ذرا پرواہ نہیں ہے. پرواہ ہے تو اس بیماری کی پرواہ. اس بیماری کے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کو یہ بیماری ہو جائے، کوئی سی بھی مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کینسر ہو جائے، گردے کا درد ہو جائے، سر کا درد ہو جائے، یا کوئی بھی بیماری ہو، آپ کے سامنے کوئی بیمار آ جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی، وہ دعا پڑھو. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا اس کو وہ مرض نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے. اس کو یہ مرض نہیں ہو سکتا جو اس کو ہے. یا تو اپنے بنائے ہوئے گمان کے اوپر یقین کر لو، یا اللہ کے نبی کی دی ہوئی خبر کے اوپر یقین کر لو. کس پر یقین کرنا ہے بھائی؟ پھر تو دھڑلے سے اگر کسی کو کسی طریقے سے چیک اپ کروانے کے اندر بھی، ٹیسٹ کروانے کے اندر بھی کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس کا انکار اسی وقت کر دے کیونکہ میں نے دعا پڑھی ہے. بھائی ہو نہیں سکتا. میرے لیے میرے نبی کی خبر کافی ہے، مجھے نہیں ہو سکتا. دوسرے سے بھی پوچھو تو نے دعا پڑھی تھی؟ وہ بولے ہاں میں نے دعا پڑھی تھی. بولے تجھے بھی نہیں ہو سکتا، انکار کرتا ہوں. یہ ہونا اور نہ ہونا یہ میرے اور آپ کے امتحان کی چیزیں ہیں. یہ بتا رہا ہوں کہ اگر کسی نے دعا پڑھی اور اس کا پوزیٹو آ گیا کسی چیز کے اندر، کوئی معاملے کے اندر، تو اب آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے. آپ اس سے پوچھو آپ نے دعا پڑھی تھی؟ وہ بولا ہاں میں نے پڑھی تھی. بولا آپ کو نہیں ہو سکتا، میں اس مشین کا انکار کرتا ہوں، یہ مشین خراب ہے. صحیح ہے نا؟ اس مشین کے اندر جو بھی رپورٹ آئی ہے میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں کیونکہ آپ نے اللہ کی نبی کی بتائی ہوئی دعا پڑھ لی ہے اور اللہ کی نبی کی خبر ہے، مجھے اس پر یقین ہے. بس اسی پر یقین. اسی کو توکل کہتے ہیں نا بھائی. جو اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرے اس کا یہ توکل کرنا کافی ہے. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا نا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. یہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ جو میری ذات کے اوپر توکل کر لے گا اس کا یہ توکل کرنا کافی ہو جائے گا. میں خود اس کے کام کو پہنچوں گا، میں خود پہنچ کر اس کا کام بناؤں گا. کوئی اور نہیں پہنچے گا اس کے کام کے لیے. کون پہنچے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات خود پہنچے گی. توکل کرنے کا مفہوم سمجھ لیں. شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ توکل کرنا یہ کہ اسباب کو ترک کر دے. توکل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا. اسباب کو ترک کرنا توکل کرنا نہیں ہے. سمجھ لیں میری بات. اسباب کو استعمال کرنا توکل کرنا ہے. اسباب کو اختیار کرنا توکل کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حاجتوں کو مخلوق سے چھپانا، اس کو توکل کرنا کہتے ہیں. اگر اس کو کوئی ضرورت ہوئی، کوئی حاجت ہوئی، اس نے اپنی ساری حاجتوں کو مخلوق سے چھپا لیا، صرف اس کی حاجت خالق اور اس کے درمیان میں، اس کو توکل کرنا کہتے ہیں. یہ جو اسباب کو یوز کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، یہ کوئی کاروبار کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کاروبار کے اندر کرنے کے اندر، تجارت کے اندر جو بھی اس کو نقصان ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، لوگوں کی نگاہ کے اندر یہ کاروبار کر رہا ہے، یہ فقیر نہیں ہے اور لوگ اس کو مالدار سمجھ کر اس کی حاجت کو بھی پورا نہیں کر رہے. اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اس نے نظر لگائی ہوئی ہے اللہ کی ذات کے اوپر، اپنی تجارت سے نظر ہٹائی ہوئی. یہ تجارت اس لیے تھی بھائی کہ مخلوق کی نظر اس کے اوپر سے ہٹ جائے. یہ کمانے کے لیے نہیں تھی، یہ کاروبار کرنا کمانے کے لیے نہیں تھا.
اس لیے تھا کہ تیرے اوپر سے مخلوق کی نظر ہٹ جائے اور تیری نگاہ میرے اوپر ہو، میری نگاہ تیرے اوپر ہو۔ اگر اس کاروبار کے اندر نقصان بھی ہو رہا ہے تو تجھے کوئی پرواہ نہ ہو، کیونکہ کاروبار کے نقصان سے تیرا لینا دینا نہیں ہے، تیرا لینا دینا میری ذات سے ہے۔ تیری ضروریات کا پورا کرنا میری ذات سے ہے، تیرے کاموں کو بنانا میری ذات سے ہے۔ توکل اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسباب کو یوز کرو، لیکن اسباب کو یوز کرتے ہوئے اس سے امید نہ رکھو، کیونکہ امید رکھو گے، امید اللہ کے غیر سے ہو نہیں سکتی۔ امید کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات سے ہے۔ تو کوئی کاروبار کر رہا ہے اور امید رکھ رہا ہے کاروبار سے، تو کیا ہوا؟ یہ اس نے اس کاروبار کو شرک کر دیا، شریک بنا دیا اللہ کی صفت کے اندر۔ لہذا حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو بھیجا اپنے گھر پر اور فرمایا کہ بھائی کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ بھائی میرے پاس تو 6 درہم ہیں۔ بولا بھیج دو۔ فرمایا اگر یہ بھیج دیے تو یہ تو گھر کے ساز و سامان کے لیے رکھیں، آٹے وغیرہ کے لیے رکھیں۔ بھیج دیے انہوں نے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹ خریدا، ایک اونٹ کا سودا کیا۔ لیکن کیسے کیا کہ یہ 6 درہم ان کے پاس پہنچے اور 6 درہم انہوں نے صدقہ کر دیا، کسی فقیر کو دے دیا، اپنے پاس بالکل نہیں رکھا۔ اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ ان کی ضروریات ہیں، گھر کے اندر ان کی ضروریات ہیں، لیکن اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ 6 کے 6 درہم کدھر کر دیے؟ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دیے۔ ایک اونٹ والا آیا، اس سے سودا کر لیا، بولا پیسے تھوڑی دیر کے بعد دوں گا، میں ابھی نہیں دوں۔ 140 درہم کا سودا ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور آیا، فرمایا بھائی یہ اونٹ بیچیں گے آپ؟ بولا جی بیچیں گے۔ کتنے کا؟ بھائی 200 درہم کا۔ تو یہ 200 درہم کے اندر وہ اونٹ بک گیا اور اس نے خرید لیا۔ 60 درہم کا ان کو پروفٹ ہوا۔ 140 درہم انہوں نے اس مالک کو دیے، 60 درہم اپنے پاس رکھے، اور بیوی کے پاس آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور آ کر کہا کہ یہ وہ چیز ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اوپر فرمایا ہے۔ ھذا ما وعدنا اللہ علی لسان رسولہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر فرمایا کہ بھئی یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ کی ذات نے ہم سے فرمایا۔ کس کی زبان کے اوپر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اوپر فرمایا کہ 1 دو گے 10 ملیں گے۔ تو یہاں پر تو میں نے 6 دیے تھے، 60 آ گئے۔ اب میں اور آپ دیکھیں نیت کیا کرتے ہیں۔ 1 دینے کی نیت اس لیے ہوتی ہے کہ 1 دیں گے تو 10 آئیں گے، 2 دیں گے تو 20 آئیں گے، 3 دیں گے تو 30 آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس نیت کے ساتھ ہم لوگ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اگر اس نیت سے کوئی کر رہا ہے تو یہ بھی دنیا کے لیے کرنا ہوا، اللہ کے لیے کرنا نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین کرنا ہے، وعدوں کی نیت نہیں کرنی۔ وعدوں کے اوپر یقین کرنا اور ہے، نیت کرنا اور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سودا کیا ہے، اور پھر سارا ختم کرنے کے بعد تجارت کی ہے۔ یہ بتایا ہے کہ بھئی سارا ختم ہونے کے بعد ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھو نہیں، تجارت کرنا ہے، کام کرنا ہے۔ اس میں یہ سبق دیا گیا ہے۔ میرے پاس تو سب ختم ہو جاتا ہے، میں بولتا ہوں اب کیا کروں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔
لیکن انہوں نے اس عمل کے ذریعے سے بتایا کہ میں سب کچھ ختم کرنے کے بعد میں تجارت کر رہا ہوں، اور اس تجارت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک کے بدلے میں 10 دیا، اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے کروایا تھا، وہ پورا کیا ہے۔ لیکن نیت نہیں کی تھی اس کی، یہ میں بتا دوں آپ کو، آپ نیت نہ کرو، آپ خرچ کرتے چلے جاؤ، یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے خود بخود آئے گا۔ میں میک ڈونلڈ کے اوپر جا کر کھڑا ہو جاؤں اور میک ڈونلڈ کے اوپر جا کر میں ڈرائیو تھرو کے اوپر 1500 روپے کی شاپنگ کروں، اور وہاں پر ایک کمپلیمنٹری چیز ملتی ہے، بھائی فرائز فری ہے یا کبھی آئس کریم فری ہے، تو یہ تو میرے ذہن کے اندر خود بخود آٹومیٹکلی ہوتا ہے نا، یار 1500 سے زائد کوئی چیز خریدوں گا تو کمپلیمنٹری چیز خود بخود آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے فرمایا ہے، بھائی تیرے ذہن کے اندر صرف وعدہ ہو، یہ جو کمپلیمنٹری چیز ہے یہ خود بخود آ جائے گی اس وعدے کے اوپر، یہ تو خود بخود آئے گی نا، تو خامخواہ میں اس کی نیت کیوں کر رہا ہے؟ تو لہذا جو شخص بھی دین کے اوپر عمل کر رہا ہے، دنیا اس کے لیے فری ہے، سمجھ، کمپلیمنٹری ہے دنیا، اس کو ذہن میں رکھنا۔ آپ دین کے اوپر عمل کرو، آپ کے لیے دنیا فری، صحیح ہے نا؟ بھائی مسلمان جو ہے نا وہ مخدوم ہے، خادم نہیں ہے، مسلمان تو بادشاہ ہے نا، غلام بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا بولتا ہے؟ حالات موافق ہو جائیں، میرے پاس اسباب موافق ہو جائے، میرے پاس مال اور متاع موافق ہو جائے تو میں یہ کام کر لوں گا، میرے موافق ہو جائے۔ ارے تو اللہ کے موافق ہو جائے، تیرے ساتھ یہ اسباب خود بخود اللہ چلائیں گے، تو دیکھ تو صحیح، تو نے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو آدائے دین کے موافق ہو کر چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دشمنی مول لی نہیں لی۔ جو اللہ کے دشمن ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، تو ان کے موافق ہو کر اپنے حالت بنا کر چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے دشمنی لے رہا ہے نہیں لے رہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دشمنی لے رہا ہے نہیں لے رہا؟ یہ بتائیں۔ اس لیے ساتھیوں، میں سب سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنی ذات کا یقین نہ اللہ کی ذات کے اوپر بنائیں۔ دل کی جو کیفیت ہے نا وہ یقین کی ذات یقین سے ہٹتی جا رہی ہے، اللہ کی ذات کا یقین نکلتا جا رہا ہے، اسباب کے اوپر یقین بنتا جا رہا ہے، بنتا جا رہا ہے، اتنا بن گیا یقین کہ اب میں اور آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اسباب کے بغیر ہم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، اس سائنس کے بغیر ہم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ ارے ایمان والے کو بھی کسی ویکسینیشن کی ضرورت ہے کیا؟ وہ ایمان والا بھی ایک ویکسینیشن کا انتظار کر رہا ہے کہ کوئی ویکسینیشن آئے گی، مجھے لگے گی بیماری ختم ہو جائے گی۔ ایمان والا تو اس کائنات کے لیے ویکسینیشن بنا کر بھیجا گیا اللہ تعالیٰ، تو ایمان کی ویکسین لگا یہاں پر، دیکھ یہاں پر ہی تیرے لیے اور تیرے جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر آس پاس، ان تیرے ایمان کی برکت سے ان کے معاملات بھی حل کر دوں گا، ان کے حالات بھی ٹھیک کر دوں گا۔ تیرے کو تو یہ ایمان والے کو تو یہ ویکسین بنا کر بھیجا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کے ذات نے ایمان والے کو ویکسین بنایا ہے، اور ایمان والا ویکسین لگوا رہا ہے۔ یہ یقین کی کمزوری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں آپ کو حقیقت بتاؤں، ویکسین لگوانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لگوائیں، میں اس کو بھی منع نہیں کر رہا، لیکن یقین تو بنائیں، اپنے آپ کو بھی تو ویکسین بنائیں۔ بھائی ایمان والے کی نگاہ بھی ویکسین ہے، یہ کسی کو دیکھ لے ایمان کی نگاہ سے، یقین کی نگاہ سے، اللہ اس کی نگاہ کی برکت سے اسی وقت شفا دے دیں گے۔ کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ جب نظر بد حق ہے، بد نظر لگ سکتی ہے، بری نظر لگ سکتی ہے، اور وہ حق ہے، اور اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے کہ قضاء و قدر کے بعد سب سے زیادہ جو موتیں ہوتی ہیں نظر لگنے سے ہوتی ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
قضاء و قدر کے بعد سب سے زیادہ جو موتیں ہوتی ہیں کس سے ہوتی ہیں؟ نظر بس سے ہوتی ہیں، نظر لگنے سے ہوتی ہیں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جب بری نظر کے یہ اثرات ہو سکتے ہیں تو کوئی اچھی نظر سے دیکھے ایمان والے کو اس کے اثرات نہیں ہوں گے. اللہ